ہم میں سے ہر ایک انسان وہ کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے دنیا کی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو۔ دنیا میں بھی فلاح و فوز اور کامرانی کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک کامیابی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود رب العالمین کامیابی بیان کر دیں تو اس کی کامیابی ہونے میں ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، وہ یقیناً کامیابی ہے۔ تو سورہ المؤمنون کی ابتدا کے اندر اور اسی طرح قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو ذکر کیا ہے کہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں، فلاح پانے والے کون لوگ ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو فلاح پا گئے، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، اور پھر آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اصل میں جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور یہی لوگ جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، اور کامیابی بھی یہی ہے کہ انسان آخرت کے اندر جنت الفردوس کے اندر چلا جائے۔ تو ان میں سے جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، آج اس کے متعلق ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے اور خشوع کرنے والے لوگ کون ہیں، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر چند باتیں ان صحابہ کرام تابعین اعظام کی کہ وہ نماز کے اندر کس انداز سے خشوع خضوع کیا کرتے تھے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ خشوع کس کو کہتے ہیں۔ خشوع کا عربی زبان کے اندر جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، جھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ انسان جھک جائے، عاجزی انکساری اختیار کر لے، اظہار کرے اور اپنی آواز کو دبا دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ قیامت کے دن تمام آوازیں دب جائیں گی رحمان کے لیے، کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ رب کے سامنے آواز اٹھا سکے، وہ بات کر سکے۔ تو وہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا وہ کیا ہے، خشع، یعنی جھک جانا، دب جانا۔ تو جھکنا، عاجزی انکساری کا اظہار کرنا اور آواز کو پست کر لینا، دبا لینا، اس کو عربی زبان کے اندر خشوع کہتے ہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے اس کی تعریف کی ہیں، چند آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عظیم مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر قرطبی کے نام سے کتاب معروف ہے۔ اس کے اندر وہ خشوع کی تعریف کرتے ہیں کہ خشوع دل کی ایسی کیفیت، ایسی ہیئت کا نام ہے کہ جس سے اعضاء میں سکون اور تواضع ظاہر ہو، یعنی دل میں، آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت آئی، اور اس کیفیت کا جو اظہار ہوا ہے وہ آپ کے اعضاء میں ہوا ہے، اور اس اعضاء سے آپ نے ظاہر کیا ہے کہ آپ کے اعضاء کے اندر سکون ہے، آپ نے تواضع کا اظہار کر دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر پھر انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اعضاء اس کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ جنید بغدادی وہ اس کی تعریف اس انداز کے اندر کرتے ہیں کہ خشوع علام الغیوب، یعنی رب العالمین کے سامنے دل کی انکساری اور عاجزی کا نام ہے۔ اگر ان تینوں تعریف کو آپ لیں گے تو جو چیز اس میں مشترک ہے وہ کیا ہے کہ خشوع کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اصل مرکز خشوع اور خضوع کا دل ہے،
کہ آپ کے دل کے اندر کتنا ڈر ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنی تواضع ہے، کتنا دل جھک چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست تو پورا جسم درست، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ اور آپ نے فرمایا کہ القلب، اور قلب، دل کو عربی زبان میں قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی ہماری کیفیت کیا ہے، سیکنڈوں کے بعد کیا ہوگی، اس کے بعد کیا ہونی ہے، ایک حالت پہ یہ دل نہیں رہتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اکثر طور پر، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر پھیر دے۔ اے دلوں کو ثابت کرنے والے، جمانے والے، میرے دل کو جو ہے اسلام پر، اطاعت پر، اپنے دین پر قائم کر دے۔ تو یہ دل اس کا مرکز ہے خشوع کا۔ اور پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی دل میں جب ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، تو پھر اس کا اثر انسان کے جسم میں نظر آتا ہے، اس کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور دل کا جو خشوع ہے وہ کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارے دل کے اندر خشوع آ چکا ہے، دل میں رب کا ڈر اور خوف آ چکا ہے، تواضع آ چکی ہے، انکساری آ چکی ہے، کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت اور اس کی جلال کا رعب جب دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کے اندر خشوع پیدا کر لیا۔ اور اعضاء کس طرح اظہار ہوگا کہ پتہ لگے کہ اس بندے کے اعضاء جو ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر خشوع آ چکا ہے۔ یہ جب سر انسان کے جھک جائیں، آنکھیں اس کی نیچے ہو جائیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، اور صرف ڈھیلے نہ ہو بلکہ ان کے اوپر لرزہ اور کپ کپی تاوری ہو جائے، اور انسان کی آواز بالکل پست ہو جائے، دب جائے، تو یہ دل اور اعضاء کے عاجزی انکساری کا اظہار ہے۔ گویا کہ اس کا دل اور اس کے اعضاء جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے اندر آ چکے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر اپنی داڑھی سے بھی کھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس بندے کے دل کے اندر خشوع ہوتا نا تو اس کا اعضاء میں بھی خشوع کا اظہار ہو جاتا۔ گویا کہ انہوں نے اس کا داڑھی کے ساتھ کھیلنا اس کو خشوع کے منافی قرار دیا، کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آیا، اسی وجہ سے یہ اس کو نہیں پتا میں اب کہاں پر کھڑا ہوں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایسے شخصیت کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ تھوڑا سا اس کے سامنے ہلنا اس کی توہین ہے، کیا کبھی کریں گے آپ؟ نہیں۔ کیوں کہ آپ کو پتہ ہے جس کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا ہے، اگر وہاں پر میں نے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کی تو یہ توہین کے اندر شمار کی جائے گی، اور پھر مجھے اس کی سزا بھی ملے گی۔ اور پھر انسان کو چاہے پھر جتنی بھی کیفیت اس کے اوپر خارش کی بھی آ جائے، جو بھی تکلیف ہو وہ نہیں ہلے گا۔ کس لیے نہیں ہلتا؟ کہ اس کے بعد مجھے سزا ملنے والی۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر باقی اللہ کا رعب تھا، اللہ کی جلال تھا، دبدبا تھا، خوف تھا، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ آج ہماری کیفیت، ہم اگر نماز کو چیک کریں تو یہ تھوڑی سی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نماز کے اندر ساری خارشیں ہمیں اگر یاد آتی ہیں تو نماز کے اندر اگر کوئی چیز سیٹ کرنی ہے، بازو سیٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم نماز کے اندر کریں گے، بالوں کو سیٹ کریں گے تو نماز کے اندر، کوئی بھی یعنی کیفیت اگر ہم نے کرنی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں وہ نماز کے اندر یاد آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نماز کے اندر ہمارا یہ عمل ہے، یہ دل کے خشوع کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اگر دل میں خشوع ہوتا تو کبھی بھی پھر ہماری نماز کے اندر یہ کیفیت نہ ہوتی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خاشعون جو یہ آیت ہے اس کی ایک تفسیر بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، خائفون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے، جو ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دو اصحاب نے جو اس کی تعریف کی ہے خشوع کی، ساکنون، کہ وہ انتہائی سکون کے اندر ہوتے ہیں، وہ انتہائی سکون کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یعنی جس کے اندر خوف آ جائے، جس بندے کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے تو گویا کہ اس کے اندر خشوع پیدا ہو چکا ہے۔
اب خشوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ سورہ الانبیاء کے اندر جب جائیں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر، پھر دیگر انبیاء کا ذکر کرتے کرتے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی کہ یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رغبا و رہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں شوق بھی ہوتا ہے، رغبت بھی ہوتی ہے۔ لیکن وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے انبیاء، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا اور کہا یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والے تھے، خشوع کرنے والے تھے۔ یعنی جو خشوع کرتا ہے وہ چھوٹا درجے پر نہیں ہے، وہ انبیاء اکرام علیہم السلام والا عمل اختیار کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفات سورہ احزاب کے اندر بیان فرمائی، اور اس کے اندر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی والخاشعین والخاشعات، کہ جو خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وعدہ کیا مغفرۃ و اجر عظیما، کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا۔ تو گویا کہ خشوع خضوع اختیار کرنے والے لوگ، ان سے اللہ کے وعدے ہیں مغفرت کے، ان سے اللہ کے وعدے ہیں جنتوں کے، اور ان سے اللہ کے وعدے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز عمل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خشوع خضوع کرنے والے تھے۔ اور سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے جو کہ آپ اکثر سنتے بھی ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت گراں گزرتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن خشوع کرنے والوں پر مشکل نہیں ہوتی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً نماز بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی طہارت دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جی جسم میرا پاک ہے یا نہیں ہے، ناپاک ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے، کپڑے ناپاک ہیں آپ کو کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، تبدیل کرنے پڑتے ہیں، آپ پورا خیال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں انتہائی اطمینان کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عضو خشک رہ جائے اور اس کے بعد جو میں کھڑا ہو جاؤں اتنی میں نمازیں پڑھوں میری نماز ہی نہ چلی جائے۔ پھر آپ جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، کیا ادھر نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو الغرض اس طرح آپ چلتے چلے جائیے، پھر نماز والی کیفیت ہے، پھر ادھر نماز کے اندر دعائیں، یہ سارا وقت آپ دیکھیں تو یقیناً یہ بہت مشکل والا عمل ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ مشکل، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ راتوں کو جب اٹھ کر آنا فجر کی نماز کے لیے، اپنے کاروبار سے نکل کر آنا، دکان کو چھوڑ کر آنا، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر آنا، اپنے عزیز و اقارب کی محفلوں کو چھوڑ کر آنا، جی اذان ہو گئی ہے میں نماز کی طرف جاؤں، دوست احباب کو آپ قربان کر دیتے ہیں، عزیز و اقارب کو، دکان کو، ہر چیز کو، یہ سارے کام کیا مشکل ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو خشوع کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ کام آسان بنا دیتا ہے۔ وہ پھر نماز کے لیے وقت بھی نکال دیتے ہیں، پھر وہ محفلوں کو بھی چھوڑ آتے ہیں، دکانیں بھی چھوڑ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہ صبح اٹھ بھی جاتے ہیں، پھر وہ کاروبار ساری چیزیں ان کی مصروفیت کچھ نہیں ہوتی، یہ وضو کرنا پاکیزگی ساری چیزیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیوں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کام بہت آسان کر دیا ہوتا ہے۔ تو جب خشوع آپ اختیار کریں گے تو یہ نماز والا عمل آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے نماز کا عمل بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہوتی ہے، میں نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، پابندی نہیں کر پاتا، میرا جسم پاک نہیں رہتا، میرے جو ہے کپڑے پاک نہیں رہتے، تو اس کا مطلب میرے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ اور پھر کئی ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں مساجد کے اندر بھی ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں موجود ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے، نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ اس کو بھائی پڑھ لو، جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا جسم ناپاک ہے۔ اب یہ نہیں بندہ سوچ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بلا کر بھی مجھے یہ توفیق نہیں دی کہ میں وہاں پر کھڑا ہو جاؤں رب کے سامنے۔ ہم اس کیفیت کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ اگر تم ناپاک ہو، اگر اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہو، رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی علیہ السلام نے تو اس وجہ سے قبر کے عذاب کو آپ نے محسوس کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو بندے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ جب میں پیشاب کر کے ایسی اٹھ جاتا ہوں تو پھر کیا میں عذاب قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا؟
بعد میں پھر لاکھوں قرآن آپ پڑھوا لیں، لاکھوں جنازے پڑھوا لیں، کیا فائدہ؟ پہلے میرا عمل، میں نے زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا، وہاں پر تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، کپڑوں کو ناپاک کر لینا، یہ چھوٹا معاملہ نہیں۔ یہ پاکیزگی جو آپ کے اندر ہے، یہ کس کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز آپ بھی نہ پڑھتے، میں بھی نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ شاید میری بھی یہی کیفیت ہوتی کہ جسم بھی نہ پاک ہے، کپڑے بھی نہ پاک ہیں، ٹھیک ہے، سالوں بعد ایک ہی مرتبہ غسل کریں گے، سارے کام ہو جائیں گے، ایک ہی غسل سے کفایت کر جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین یہ کام آسان کرتے ہیں اس کے لیے جو خشوع خضوع کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے چلیے، ضمناً ایک بات ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تفسیر ہے منسوب، ان کی طرف منسوب ہے تفسیر، جو کہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ اس تفسیر کے اندر ایک قول موجود ہے جس کا حوالہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو آپ رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی نماز شروع کی اس وقت آپ نے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھایا، پھر آپ جب رکوع میں جاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہاتھوں کا اٹھانا جو ہے یہ نماز میں خشوع کے منافی ہے، یہ نماز میں خشوع کے منافی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی جو رفع الیدین نہیں کرتے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کو نمازوں میں نہیں اٹھاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تفسیر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ثابت ہی نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اردو میں یہ تفسیر موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، تفسیر ابن عباس کے نام سے، تفسیر ابن عباس کے نام سے معروف ہے، موجود ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے بھی، اور کتابی صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تفاسیر ہیں، صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو نماز کے منافی عمل یہ نہیں، اگر یہ نماز کے منافی عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، کیونکہ سب سے پہلے آپ چھوڑ دیتے۔ اور جیسے ہی آپ دیکھیں نا، ایک اور انصاف کیجئے، جب آپ شروع کر رہے ہیں نماز اس وقت تو سب ہی جائز قرار دے رہے ہیں نا، کیا شروع ہی آپ کا عمل نماز کے منافی سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر کر کے، اور آپ کا عمل، وہ عمل آپ نے شروع کیا جو پہلے ہی نماز کو خراب کر چکا ہے، کیسی بات ہے؟ پہلے کو ہم کہیں کہ جائز ہے، باقیوں کو ہم کہیں نماز کے منافی ہے۔ اگر نماز کے منافی ہے تو پہلا عمل بھی ہمارا منافی ہونا چاہیے، پھر تو بس آپ آئیں ایسے ہی کھڑے ہو کر باندھ لیں، پھر ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، کیوں آپ پہلی دفعہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا یہ عمل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نماز کے منافی ہوتا تو کبھی بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ بھی ان کے بقول پہلی دفعہ بھی آپ نہ کرتے، پھر آپ ایسے ہی شروع کرواتے، پھر رکوع بھی نہ ہوتا، سجدہ بھی نہ ہوتی، یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں نا، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے سے پھر آپ جا رہے ہیں رکوع میں، پھر اٹھ رہے، پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حرکت نہیں کر رہے آپ۔ جب آپ حرکت کو ہی آپ نماز کے منافی ایک عمل قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب ہوا تو پھر تو پوری نماز نعوذ باللہ یہ تو حرکت ہو گئی، اور یہ نماز خشوع کے منافی ہو گئی، پھر نماز کس کو کہیں گے؟ صلاۃ کس کو کہیں گے؟ تو یہ غلط تفسیر ہے اور غلط مفہوم ہے اس آیت کا، اس کے اندر کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین سے منع کیا ہو، بلکہ اگر آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر دلائل ایسے ملیں گے جس کے اندر علماء احناف نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ نماز کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اور پھر آپ ہر رفع الیدین پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہوں۔ نماز کے اندر آپ کتنی کر لیتے ہیں رفع الیدین؟ ذرا شمار کریں، پورے دن کو شمار کریں، کتنی نیکیوں سے آپ صرف اس وجہ سے محروم رہ جائیں کہ جی یہ نماز کے منافی ہے۔ ایک نبی الاسلام کی سنت متواترہ ہے، ہمیشہ آپ کا یہ عمل تھا، تو یہ نماز کے منافی نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے، کیونکہ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے، اگرچہ بعض فقہا نے اس کو مستحب کہا ہے، مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو نہیں۔ تو کیا مطلب میں نماز کے اندر خارشیں کرتا رہوں تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ مستحب کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اگر میں نے خشوع اختیار کر لیا، کچھ بھی نہ کیا تو پھر بھی صحیح ہے،
کر لی پھر بھی صحیح، تو مستحب والا مسئلہ درست نہیں۔ بعض نے اس کو پھر فضائل کے اندر کہا، یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی، نہیں، یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ نماز کے فرائض کے اندر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع کے متعلق یہ بات بیان فرمائی تھی کہ سب سے پہلے اس امت میں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں سے خوف، خشوع اللہ رب العالمین انسانوں کا نکال دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ کو اس مسجد کے اندر ایک بندہ بھی خشوع کرنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ یہ خشوع سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل سے نکلتی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو تم اپنے دین سے چیز کو گم پاؤ گے وہ خشوع ہے، اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں دین سے جو چیز تمہاری ختم ہوگی وہ نماز ہے۔ نماز بھی پھر لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے، اور کہا کہ کتنے ہی ایسے نمازی ہوتے ہیں لا خیر فی، اس میں کسی قسم کی کوئی خیر ہی نہیں ہوتی۔ نمازی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور قریب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مسجد کے اندر داخل ہوگے فلا تری فیہم خاشعا، اور اس میں ایک بندہ بھی تمہیں خشوع والا نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات کی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے اکثر سوال کرتے تھے، وہ بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی وہ خشوع ہے، اور کہا کہ نمازیوں میں آپ کو خشوع کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ نمازیوں سے خشوع اور خضوع کا ختم ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم ان کے اندر شامل نہ ہو کہ جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع ختم کر لیتے ہیں۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو نماز کے بالکل منافی ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نماز کے ساتھ تو تعلق نہیں رکھتی لیکن آپ کا ذہن اس طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ نماز کے اندر نہ آئے، کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اخبثان سے وہ لڑائی بھی کر رہا ہے، اس کو پریشر لگا پڑا ہے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، چوتھی تیسری ہے، آخری آنے والی ہے، خیر ابھی کر ہیں۔ یا پھر آیا دیکھا کہ جی نماز ہو رہی ہے، وضو کیا جلدی سے، اس نے کہا یا وضو تھا، کہا کہ چلو پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں بعد میں چلا جاؤں گا، نہیں، فرمایا کہ نہیں، جب قضاء حاجت تو پہلے قضاء حاجت۔ کیوں کہ اب اس کیفیت میں وہ نماز میں تو کھڑا ہے لیکن سارا ذہن اس کا اسی طرف ہے، کب امام سلام پھیرے اور میں فوراً جاؤں۔ اور اسی طرح جب کھانا موجود ہو سامنے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہو، اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اگر آئیں گے نماز کی خشوع کے منافی ہے، آپ کا پورا ذہن کھانے کی طرف ہوگا، کھانے کی طرف آپ کا ہوگا۔ اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں، پھر جب پروگرام ہوتا ہے، مثال پتہ ہے کھانا آ گیا ہے تو پہلے پھر ہمیں اگر نماز کا وقت بھی ہو گیا، آپ سب کا ذہن اس در ہے، پہلے کھانا کھا لیں، آسان ہے نا، تاکہ اس کے بعد جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو ہمارا ذہن اس طرف نہ جائے۔ جب آپ کا ہوگا سب کا ذہن یہ ہوگا چلو جی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد کھانا کھا لیں گے۔ تو یہ نماز اس وقت جب کھانا موجود ہو اور کھانا آپ کے سامنے ہو اور بھوک بھی ہو، آپ کو حاجت بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، حاجت بھی ہے آپ کو، پھر اس وقت نماز میں نہ آئے۔ اسی طرح جب اونگ ہو، نیند نہیں ہے، اونگ ہے، اونگ آ رہی ہے آپ کو، تھوڑا تھوڑا غلبہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے فلا یدری، اس کو علم ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے سو جائے، اس کے بعد جب اٹھے پھر وہ جا کے نماز پڑھے۔ اب نماز کے اندر انسان کھڑا ہو اور اس کو علم ہی نہ ہو، اور آج ہماری کیفیت وہ نشائی والی ہو گئی ہے، جو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تھی نا، کہ اللہ نے کہا تھا کہ نماز کے قریب نہیں آنا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ ہم بغیر نشے کے نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں علم ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہم نے کیا پڑھا، سجدے میں ہم نے کیا پڑھا۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو منع کیا تھا کہ جب نشے کی حالت ہو پھر نہیں آنا، کیوں؟ تاکہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو، تمہاری پوری توجہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، رب سے دیدار والی کیفیت ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
خشوع آپ اگر اپنی نمازوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں اس وقت جو آپ کی کیفیت ہو وہ اس طرح کی ہو کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں بلکہ اس عقیدے کے ساتھ دھوئیں کہ میرے ساتھ میں گناہ بھی جھاڑتا جا رہا ہوں، گناہ کو بھی دھو رہا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اسی طرح زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جب وضو کرتے تھے نا تو ان کی اوپر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو انتہائی کیفیت ان کی اس طرح ہو جاتی تھی جس طرح کہ خشک تنا ہو، اس انداز سے وہ بالکل کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی حرکت نہیں، کوئی ان کی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھنے لگے تو تلبیہ پڑھنے کا جب آیا معاملہ کہ لبیک اللہم لبیک، ان سے لبیک نہیں پڑھا گیا، رک گئے اور کہا میں ایک زبان سے تو کہہ دوں گا کہ اللہ میں حاضر ہوں اور رب مجھے کہہ دے کہ لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، میں نہیں مانتا تیری حاضری کو۔ کہتے ہیں علماء بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی زبان سے یہ لبیک والی کیفیت نکالی، اور اگر ان کی عبادات کو آپ دیکھیں، امام زین العابدین کے نام سے جو معروف ہے، انتہائی عبادت گزار تھے، انتہائی، بہت زیادہ غرباء فقراء مساکین کا خیال رکھنے والے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ یہ خشوع تھا نا، خشوع تھا، جبھی تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ شاید کہ ابھی بھی یہ میں جملہ کہہ دوں اور اللہ رب العالمین کہے کہ تیری تو کوئی لا لبیک، کوئی تمہارا حج قبول نہیں، تمہاری کوئی نماز قبول نہیں، کوئی حاضری تمہاری قبول نہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کریں تو انتہائی پوری توجہ سے کریں اور اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ کریں کہ میں اب کس کی عبادت کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اور جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو اپنے سامنے اس کیفیت کو رکھیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم ہم یہ کیفیت اپنے سامنے لا سکتے ہیں نا کہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور جب بندے کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کے نماز کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ جواب بھی دیتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی، آدھی میری آدھی بندے کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں کہ حمیدنی ربی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، اس نے میری بزرگی بیان کی ہے، اس نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ بولتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگی کیفیت؟ جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے کہ میں رب کے سامنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں میں اللہ سے، اور اللہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ اور پھر یہ موقع صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کے اندر ہی ہوں، جب بھی کھڑے ہو جائیں رب سے ملاقات کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ موسیٰ جب میری یاد آئے نماز کے اندر کھڑے ہو جائے۔ یہ رب سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، بڑی پریشانی اور خجلت اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد شاید کہ مہینوں بعد سالوں بعد ہمارا نمبر آئے اور آ جاتا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جی ہمیں موقع مل گیا ملاقات۔ کیا رب العالمین جو ہمیں ہر وقت وہ ہمارے پاس موجود ہے، جب جائیں اس سے مانگے۔ تو یہ جب کیفیت نماز کے اندر کھڑے ہوں تو اس انداز میں رب کے سامنے کھڑے ہوں کہ آپ رب کا دیدار کر رہے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم یہ کیفیت ہم اپنے دلوں کے اندر لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دائیں بائیں آنکھوں کو گھمانا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میں بندے کے چہرے کے سامنے رہتا ہوں جب تک وہ میری طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندے نے جیسے ہی دائیں بائیں کیا، اللہ کہتے بس اب میں بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہوں، پھر اللہ توجہ نہیں کرتے اس بندے کی طرف۔ آپ کھڑے نماز میں، آپ نے بس ایک دفعہ یوں کیا، اب اللہ نے کہا کہ بس اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اب میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو جب نماز میں آپ
دیکھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کس انداز میں کھڑے ہوتے تھے؟ نماز میں کھڑے سجدے والی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تشہد میں بیٹھ گئے آخری تو انگلی پر دیکھ رہے ہیں، جس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں۔ آپ کی پوری نماز کی یہ کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی دائیں کبھی بائیں نہیں دیکھا۔ تو یہ دائیں بائیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ رب کے سامنے موجود ہے، رب آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور جیسے ہی آپ نے دائیں بائیں نظر کو دوڑایا، اوپر کیا، دائیں کیا، بائیں کیا، تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے اپنی نظر کو پھیر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پڑھیں یا نماز میں کھڑے ہیں، امام پڑھتا ہے، ان الفاظ کے اوپر غور کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ درس یہ آپ کے لیے نہیں ہے، میں اپنے لیے بھی ہے، کیونکہ ہماری سب کی یہ غلطیاں موجود ہیں۔ یہاں پر میں نے پڑھا آرام سے پڑھا، سکون سے پڑھا، 10 15 20 منٹ بھی لگا دی نماز میں، جب ادھر کھڑا ہوا 2 منٹ سے پہلے میں نے ختم کی گیا ہے، جلدی جلدی پڑھ لیا قرآن۔ یہ غلط ہے، اور ہم کر بھی لیتے ہیں، یہ جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ جلدی جلدی جب آپ نے اذکار پڑھے، جلدی جلدی قرآن پڑھا، کیا ہوا؟ اب وہ جو اصل پڑھنے کا طریقہ تھا وہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ ایک ایک آیت پر رکا کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ اس طرح پڑھیں گے یقیناً پھر نماز کے اندر تھوڑا وقت لگے گا، اور جب نماز کے اندر اس طرح آپ تھوڑا سا وقت دیں گے، پھر آپ کا دماغ ذہن اس طرف جائے گا الفاظ پر۔ اب جب میں شروع کرتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب مجھے کیا پتا کہ میں نے اب اللہ سے کیا کہا ہے؟ اب میں رٹی رٹی پڑھ رہا ہوں، اب نہ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ میری نماز کے اندر خشوع نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ میں نے تصحیح حروف کی نہیں کی، ادائیگی صحیح نہیں کر رہا، ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ دعائیں ہیں چاہے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے اندر ہم نے کیا ہے آرام سکون کے ساتھ اس کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور ادائیگی کیا ہے؟ ہونٹوں کے ذریعے سے۔ اکثر طور پر یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری غلطی کہ ہم کھڑے ہو گئے دل میں پڑھ رہے نہیں، یہ ہونٹوں کو ہلائیں گے تو پھر آپ کی وہ تلاوت شمار ہوگی، پڑھنا آپ کا شمار ہوگا، مگر وہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو نماز کے ارکان ہیں اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں، ہر رکن کو اس طرح کوشش کریں جس طرح نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے، تو نماز کے اندر خشوع آئے گا، جلد بازی یعنی نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس سے بندے کو جو جلد بازی کرنے والا تھا اس کو آپ نے کہا تھا 3 دفعہ واپس لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح نماز کے اندر وسوسے سے بچنا، کیونکہ شیطان یاد رکھیں وہ بڑا دشمن ہے، اس کو پتا تھا میں نے ایک سجدہ نہیں کیا اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دھتکار دیا، اب یہ بندہ کیوں کھڑا ہو گیا رب کے سامنے ہے، اب یہ کیوں سجدہ کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک آواز آتی بھاگتا چلا جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی فوراً آ جاتا ہے، پھر تکبیر ہوتی بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خنزب اس کو کہا جاتا ہے، پھر وسوسے خیالات ڈالتا ہے، اس کو تب کوشش کرتا ہے کہ ہٹائے، کہ یہ کھڑا تو ہو گیا چلو اب اس کو نماز کے اندر اللہ کے سامنے نہ کھڑا کروں، اس کو دائیں بائیں لے کے جاؤں، وہاں پر چل وہاں پر چل، وہ چیز کر۔ اب جیسے آپ ٹریفک پہ جا رہے ہیں نا، روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں سے گاڑیاں جائیں گی، اب ڈرائیونگ آپ بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں تو کیا آپ گاڑی چلا سکیں گے؟ نہیں، نتیجتاً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کیا جی، دائیں سے جانی ہے جانے دیں، بائیں سے جا رہی ہے جانے دیں، وسوسہ آیا ہے اس کو جانے دیں، اس پر رکیں نہیں، شیطان ڈالے گا، یہ وسوسے آئیں گے، لیکن اگر آپ اس وسوسے میں پھنس گئے اور سوچنے لگ گئے، شیطان چاہتا یہی تھا، تو آپ وسوسوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا، آئیں گے وسوسے چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا حل بیان کیا، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب، کیونکہ دل ہے نا اصل خشوع کا مال، میں نے آپ کو بتایا یہ بائیں جانب کیوں ہے، یہاں پر دل ہے، یہاں پر آپ نے کرنا ہے تاکہ شیطان جو آ کے اب وسوسے ڈال رہا ہے بھاگ جائے، اور آپ کے دل کے اندر وہ خشوع خضوع آ جائے، وہ خیالات جو آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، نماز کے اندر دائیں بائیں کرنا چاہتا ہے، وہ ختم کر دے۔ تو جب بھی نماز میں وسوسہ آ جائے تو یہ طرز عمل اختیار کریں۔ اور پھر ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز شروع کرتے تھے نا، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جب نماز شروع کرتے تو وہ شروع کے اندر ہی نا ثنا سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ میری نماز میں شیطان
آئے نہیں، ان کا عمل ہے بہرحال ہے۔ تو یہ وسوسے کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں کہ جن کو آپ اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ نماز کے منافی ہے، وہ آپ کی نماز کو خراب کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ابھی 5 منٹ مزید میں آپ کے لیتا ہوں، 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کس طرح خشوع کرتے تھے، آپ کیفیت اندازہ لگائیے کہ تورمت قدمہ ہو، قدم آپ کے سوج جایا کرتے تھے۔ اب قدم کب سوجتے ہیں اور پتہ بھی نہ ہو بندے کو، جب وہ خشوع میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ پھر 2 صحابہ کا آپ نے واقعہ سنا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے پر کھڑا کیا تھا، ان میں عباد بن بشر تھے ایک، ٹھیک ہے، اور عمار بن یاسر تھے۔ ان کو تیر مارا، نماز کی حالت میں تیر نکالا اور نماز جاری رکھی، دوسرا تیر آیا، تیسرا آیا، یہی کیفیت ہے، لیکن نماز نہیں توڑی۔ عمار بن یاسر ان کے پاس ہی تھے، سوئے ہوئے تھے، دونوں کی ذمہ داری تھی، تو وہ نماز میں وہ کافر سمجھا کہ شاید یہ پہرے پر کھڑا ہے، لیکن جب عمار بن یاسر اٹھے دیکھا کہ خون سے یہ آلودہ ہے، کہا کہ تم نے مجھے اٹھایا نہیں، نماز نہیں اپنی توڑی۔ کہا کہ میں جو تلاوت کر رہا تھا سورہ کاف کی، میرے دل نے نہیں اجازت دی کہ میں اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، میں تلاوت میں نے اپنی جاری رکھی، تیر مجھے لگتے ہیں لگنے دیں۔ یہ کیفیت تھی، کیوں کہ ان کو اصل چیز اللہ سے ملاقات تھی۔ اسی طرح عروہ بن زبیر ہیں غالباً، ان کی ٹانگ پہ زخم تھا، تو جو حکیم تھے، اطباء تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ آپ کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، تو ہم آپ کو دوائی دیں گے، کچھ نشیلی دوائی، جس سے آپ کو احساس نہیں ہوگا، بے ہوش مطلب کر لیں آپ، سن کر دیں گے، بے ہوش کر دیں گے، تو آپ کی عقل وہ ہے نا اس چیز کو محسوس نہیں کر سکے گی، تھوڑی دیر کے لیے عقل آپ کی زائل ہو جائے گی، ہم آپ کی ٹانگ کاٹ لیں گے تو آپ کو درد کی کیفیت محسوس نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، تھوڑی سی بھی دیر کے لیے میری عقل کو زائل نہ کرو، ہاں ایک کام کرو، جب میں نماز کے اندر کھڑا ہو جاؤں نا، پھر اس وقت تم یہ کام کر لینا۔ انہوں نے کہا نماز کے اندر؟ ہاں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جب میں نماز شروع کروں گا آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے۔ انہوں نے نماز شروع کی، وہ لائے، کاٹ کے چلے گئے، زخم کو داغ بھی دیا، ان کو پتہ تک نہیں لگا۔ اب کیا ہے کہ اتنی ان کی توجہ ہوا کرتی تھی کہ ان کو اب کاٹا جا رہا ہے، علم نہیں، کیوں؟ رب کے سامنے کھڑے۔ آج ہمیں تھوڑی سی کچھ بھی ہوتا ہے نا، ہمیں تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے نا، ہم ہل جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر تیر بھی لگ رہے ہیں، یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، چھوٹا عرصہ نہیں، 40 سال، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے دائیں کون کھڑا ہوتا ہے، بائیں کون کھڑا ہوتا ہے، یعنی میں اس ذہن میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ میری دائیں جانب کون ہے، بائیں جانب کون ہے، میں رب کے سامنے بس کھڑا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے۔ 40 سال ایک چھوٹا سا عرصہ نہیں، بڑا عرصہ ہے، بھرے پڑے واقعات کہ کس طرح ہمارے تابعین نے وہ اس طرح کام کیا۔ ایک تھے، وہ رات کو نہ اٹھ کر، محدث ہیں، رات کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، ان کی بیٹی اور والدہ جو ہیں، یعنی لڑکی ایک اور ان کی والدہ، وہ چھت پر سوتی تھی، تو وہ بھی چھت پر عبادت کرتے تھے، دوسری چھت پر اپنے گھر میں، تو بچی جو ہے نا وہ مسلسل ان کو دیکھتی تھی اور وہ کہتی یہ کوئی تنا ہے۔ فوت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد جب فوت ہو گئے تو اس نے والدہ سے سوال کیا کہ مجھے رات کو ادھر ایک تنا نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آ رہا، وہ تنا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ تنا نہیں تھا، وہ فلاں شخص تھا۔ کہا کہ وہ تو اس طرح ہی محسوس ہوتا جس طرح ایک تنا ہے، کھڑا 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 ہے، بس مسلسل کھڑا ہوا ہے، کبھی میں نے ان کو جھکتے نہیں دیکھا، مسلسل کھڑے۔ پھر جب ان کی والدہ نے ان کی پوری کیفیت بیان کی تو اس کے بعد بیٹی نے یہ ارادہ کر لیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی یہ کام کروں گی، اب میں بھی نہیں رات کو سوؤں گی، میں بھی رات کو عبادت کروں گی۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ یہی ایک چیز ہے جو آج ہمارے پاس عملاً ایک چیز موجود ہے، باقی کے اندر ہم سے بڑی سستیاں ہیں، کاہلیاں ہیں ہم سے۔ ایک ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، اگر اس کے اندر بھی
ہماری یہ کیفیت نہ ہو تو پھر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے